لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ایک سرسری خاکہ، کیونکہ لوگ بہت ساری چیزیں فراموش کر دیتے ہیں. ایک حج کا ایک سرسری خاکہ جو کہ آپ بہت ساری چیزیں سن چکے ہیں، لیکن ایک مرتبہ آپ کو سرسری خاکہ بیان کر دیا جائے. یہاں ساری چیزیں ہٹا دی گئیں، لیکن آپ کے ذہن میں خانہ کعبہ، آپ کے ذہن میں خانہ کعبہ کی ساری چیزیں آپ کے ذہن میں. ایک مرتبہ وہاں جانے کے بعد ہم ریپیٹ کریں گے، لیکن ابھی ریپیٹ کرنے کا وقت نہیں آیا ہے. اب ہم یہاں سے اسٹارٹ کریں کہ مدینے کی زیارت مکمل کر لی. زیارت کو مکمل کر لینے کے بعد ہم لوگ عمرہ تمتع کے لیے روانہ ہوئے. عمرہ تمتع کے لیے ہم نے احرام کہاں باندھا؟ مسجد شجرہ میں احرام باندھا. احرام باندھنے کا باقاعدہ آپ کو ہم نے ایک ڈیمانسٹریشن دکھا دیا ہے، بہت آسان دکھا دیا ہے، لیکن پھر بھی مدینے کے اندر ہمارے پاس ٹائم ہوگا ایک مرتبہ پھر احرام باندھنے کا ڈیمانسٹریشن باقاعدہ دکھا دیا ہے. احرام مدینے میں مسجد شجرہ میں احرام باندھا. باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھا. تلبیہ پڑھا، سب کے سب محرم ہو گئے. وہ چیز جو آپ سن چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ کے ذہن ریکلیکٹ کرے. جیسے ہی آپ محرم ہوتے ہیں تو آپ کو ساری پابندیاں محرمات کی لگ جاتی ہیں. جب پابندیاں لگ جاتی ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ تقریباً 8 بجے 9 بجے رات کو 10 بجے مسجد شجرہ سے روانہ ہوتے ہیں. بسوں میں بیٹھتے ہیں. بسیں جو ہوتی ہیں تقریباً 4 گھنٹے کے بعد وہاں مکہ میں وارد ہوتی ہیں. وہاں سب لوگ بسوں سے اترتے ہیں. آپ لوگوں کو باقاعدہ بلڈنگ لے کے جایا جاتا ہے. آپ کا احرام ویسے ہی پہنا رہتے ہیں. احرام کی تبدیلی سے، وضو سے، غسل سے احرام پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. بس یہ کہ احرام جس انداز سے بتایا گیا ہے وہی احرام پہنا جائے مردوں کے لیے. عورتوں کا احرام آپ کو دکھا دیا گیا ہے. عورتیں جو ہے آپ کا یہی کپڑا ہی احرام ہوتا ہے، الگ سے آپ کو احرام بھی دے دیا گیا ہے. وہاں جب مسجد شجرہ کے اندر ایک چیز جو کہ میں چاہوں گا کہ بتا دوں کہ جب ہم لوگ نیت کرتے ہیں مغربین کی نماز کے بعد جو جگہ بتائی جائے مرد حضرات صاحب نے وہاں پر اکٹھا ہو جائیں تاکہ ایک ساتھ سب کو نیت کرا دی جائے. جب نیت کرا دی ہے تو ہمیں آسانی ہوتی ہے. اس چیز سے ہم لوگ احرام پہن کر کے اور رکوع کر کے مکہ پہنچ جاتے ہیں. مکہ پہنچنے کے بعد آپ کو وقت دیا جاتا ہے. پچھلی مرتبہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ مکہ میں پہنچنے کے بعد ہم لوگ فوری طور سے کوشش کرتے تھے کہ فوراً نکل جائیں وہاں جہاں کے ہمیں مسجد الحرام تک طواف کرنا ہے. مسجد الحرام اس وجہ سے جلدی جاتے تھے تاکہ دن کا سایہ، دن کی وجہ سے ہمارے کو کفارہ لگنے کا. وہ لوگ جو کہ رات کو اگر رات نکل جاتے ہیں حالت احرام میں ان پر کفارہ نہیں لگتا ہے. مکہ میں عزیزیہ کا مقام ہے. مکہ پہنچنے مطلب ہم اپنی مسجد الحرام سے 10 کلومیٹر دور ہیں. جب ہم مکہ پہنچے تو مکہ پہنچنے مطلب مکہ نہیں ہے، مکہ کا ہی ایک حصہ ہے عزیزیہ. وہاں ہماری عمارت ہے. وہاں سے اوریجنل اصل مکہ تقریباً 10 کلومیٹر ہے. وہاں سے ممکن نہیں ہو پاتا کہ ہم لوگ پیدل جا سکیں. اس وجہ سے بسوں میں جاتے ہیں. بسوں میں جب جائیں گے تو کفارہ لگ جائے گا. تو رات کو جب جاتے ہیں تو کفارہ نہیں لگتا ہے. ہم لوگ رات کو نہیں جاتے کیونکہ ممکن نہیں ہو پاتا کہ ہم لوگ اسی وقت پہنچے. میرے ذہن میں 2 پلاننگ ہے کہ پہلی پلاننگ یہ ہے کہ میں انشاءاللہ سب سے کہوں گا وہ آرام کرو. پورے 12 گھنٹے بعد دوبارہ جائیں گے رات کو 9 بجے، ابھی سب آرام کرو. ایک تو پلاننگ یہ ہوئی، لیکن وہاں جانے کے بعد دوسری یہ ہوئی کہ رات کو اگر جلدی پہنچ جاتے ہیں تو رات ہی رات ہم لوگ عزیزیہ سے بسیں کر کے وہاں مسجد حرام پہنچ جائیں گے. مسجد حرام میں پہنچنے کے بعد ہم نے طواف کرنا ہے. طواف کا جو طریقہ ہے کہ مسجد حرام سے داخل ہوئے، سب ایک ساتھ داخل ہو گئے، خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعائیں مانگیں گے. مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد طواف شروع کریں گے. طواف وہاں شروع کریں گے کہ حجر اسود شروع ہوگا اور حجر اسود ختم ہوگا. حجر اسود طواف شروع کیا، حجر اسود ختم، پہلا چکر، دوسرا چکر، 7 چکر لگائیں گے. وہ جو حتیم ہے جو نظر آ رہی ہے، حتیم سے زیادہ دور نہیں، حتیم قریب قریب آپ لوگ طواف کریں گے. حتیم اندر رہے گی. 7 چکر مکمل ہو جائیں گے. طواف کی دعائیں ساتھ ساتھ پڑھنی جاتی رہیں گی. دعائیں مکمل ہوں گی. جیسے ہی 7 چکر مکمل ہوں گے ہم لوگ وہاں سے جہاں کہ حجر اسود ختم ہوا ہے وہاں 7واں چکر مکمل ہوگا. فوراً ہم مقام ابراہیم جو آپ دیکھ رہے ہیں مقام ابراہیم کے اینڈ پیچھے جائیں گے. وہاں 2 رکعت نماز طواف ادا کی جائے گی. میں اپنے عمرہ مقدسہ کی 2 رکعت نماز طواف کرتا ہوں. قربانہ اللہ کیا آپ نے
2 रकात नमाज आपकी अदा हो गई। अदा होने के बाद आपको ये बिना हो गया कि आपका एक पोर्शन उम्रे तमत्तु का तवाफ मुकम्मल हो गया, नमाज मुकम्मल हो गई। उसके बाद तमाम लोगों को एक जगह मखसूस बताई जाती है कि यहाँ तक पहुँच जाएँ। वहाँ से सब लोग सही के लिए जाते हैं, सही थोड़े फासले पर है। जब तमाम लोग एक एक इकट्ठा हो जाता है, आप लोग ख्याल कीजिएगा, वहाँ बताइएगा फला खातून अभी तक नहीं आई या फला साहब अभी नहीं आए, तो वहाँ हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं। क्योंकि अगर वहाँ से हम छूट जाते हैं तो फिर उसका उम्रा भी बातिल या उम्रा भी मुश्किल हो जाता है, उसको अकेले करना पड़ेगा। कोशिश करें कि 2 रकात नमाज को इंतहाई कम से कम वक्त में अदा करें और अपने काफ़िले से जुड़ जाएँ। काफ़िले से अगर आप लोग जुड़ जाते हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप यकीन करें कि अगर आप लोग काफ़िले से जुड़े रहते हैं तो आपको कोई भी काम करना नहीं पड़ता है। न किताबों के चक्कर में पड़ेंगे, न नमाज़ों के, न दुआओं के, कोई चक्कर नहीं। बस काफ़िले से जुड़ रहे हैं और जो बताया जाता रहे वो आप सुनते रहिए। आप लोग वहाँ पर जहाँ के सही शुरू होती है सफ़ा मरवा, सही पर बुलाया जाएगा आपको, सही पर आप लोग आ जाएंगे, सही की दुआएं होंगी, मुख्तसर दुआएं पढ़ाई जाएंगी और वहाँ से सही शुरू होगी अपने उम्रे तमत्तु की सफ़ा मरवा के दरमियान सही करती हूँ कुर्बतल्लाह। आपने पहला चक्कर लगाया, सही सफ़ा से मरवा पहला चक्कर और मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर, इस तरीके 7वां चक्कर मरवा पे हो गया। मरवा पे जब 7 चक्कर मुकम्मल हो गए आपके तो आपकी सही मुकम्मल हो गई। और फिर किसी कोने में ले जा करके कोई भी शख्स अपने तफसीर कर सकता है कि मैं अपने उम्रे तमत्तु के एहराम से बाहर आने की तफसीर करता हूँ। आपका तफसीर कर लिया आपने। कोई ऐसा शख्स जिसने तफसीर ना की हो वो दूसरे की नहीं कर सकता, अलबत्ता आप खुद अपनी तफसीर कर सकते हैं। ख़वातीन का ही मामला है, किसी खातून ने तफसीर कर ली अपनी तो दूसरों की तफसीर कर सकती है। मैं खुद करती हूँ या करवाती हूँ, मैं आमना से अपनी तफसीर करवाती हूँ कुर्बतल्लाह, मैं ज़ैद से अपनी तफसीर करवाता हूँ कुर्बतल्लाह। बस ये किया, आपका एहराम उधर गया, एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म। उम्रे तमत्तु में तवाफ़ुल निसा उसकी नमाज नहीं होती है। तो एक आसानी है, बहुत कम वक्त में आपका उम्रे तमत्तु मुकम्मल हो गया। उम्रे तमत्तु मुकम्मल हो गया, वापस आप काफ़िले के साथ जुड़ करके वापस आ जाए बिल्डिंग। कोशिश ये करेंगे जब आप लोग उम्रे तमत्तु मुकम्मल कर लेंगे तो किसी एक मखसूस जगह बता दी जाएगी, भाई वहाँ सब इकट्ठा हो जाएँ। सब इकट्ठा हो जाएंगे तो वही सारा काफ़िला वहाँ से आ जाएगा। बसों का स्टैंड हमको पता है, आपको भी पता हो जाएगा जा करके कि बसें मुसलसल चलती रहती हैं। तो आपको बताना होगा बिल्डिंग फुला में जाना है तो बिल्डिंग फुला की बस खड़ी है, पहुँच गए। वहाँ से आप लोग अपनी बिल्डिंग के लिए जो बस है वहाँ उसमें बैठे आप बिल्डिंग पहुँच जाएंगे। बिल्डिंग में पहुँचने के बाद आपने आराम किया, आपने उसके बाद कुछ नहीं करना है माशाल्लाह कि आप आते जाते रहें और तवाफ़ करते रहें। तकरीबन 25 दिन तक 20 दिन तक आपको उस वक्त तक वहाँ आते जाते रहना है। आप दीगर जो काम करने आपका पार्ट 1 ख़त्म हो गया, उम्रे तमत्तु का पार्ट 1 ख़त्म हुआ है। अब आप इंतज़ार करें हज तमत्तु। हज तमत्तु जब शुरू होगा तो उसमें ये होगा कि आपने अपनी बिल्डिंग से, अज़ीज़ा की बिल्डिंग से ही इज्तिमाई तौर से हम नियत करेंगे कि मैं हज तमत्तु का एहराम पहनता हूँ या फुला की नियाबत में हज तमत्तु का एहराम पहनती हूँ कुर्बतल्लाह। आपने भाई जो चीज़ जो मस्जिद शजरा में की थी आपने वो यहाँ पर वही चीज़ आपने मुकम्मल की। जब आपने मुकम्मल कर ली तो आपका एहराम पहन लिया, आप मोहरिम हो गए। जब आप मोहरिम हो गए तो उसके बाद आपको क्या चीज़ें आपने किया, 2 चीज़ें हैं। आप जाएंगे वहाँ जाएंगे अरफात जाएंगे। वो लोग जो कि हज इफ़राद कर रहे हैं, हज इफ़राद हज तमत्तु भी मैंने बताया, जो लिंक दूंगा ना मैं उसे देख लेंगे। जो अपना हज कर रहे हैं उनको सबको लेकर के, अभी आप समझिए रेगुलर आप हज कर रहे हैं, तमाम के तमाम लोगों को ले करके हम जाते हैं अरफात। अरफात में वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पर हमारा हुकूम होता है ज़ोहर से लेकर मगरिब तक, बताया जा चुका है, लेकिन मैं पूरा तेज़ी चलता हुआ इसको एक मुकम्मल कर रहा हूँ। अरफात में पहुँचने के बाद हम लोग ज़ोहर से मगरिब तक वहाँ पर रहेंगे, सिर्फ वकूफ़ की नियत करेंगे, दुआएं पढ़ेंगे। ज़ोहर से मगरिब तक का वकूफ़ होगा और वकूफ़ करने के बाद मगरिब तक तमाम का तमाम कारवान निकल जाएगा। कहाँ जाएगा? मुज़दलिफ़ा की तरफ जाएगा, मुज़दलिफ़ा की तरफ जाएंगे और मुज़दलिफ़ा में वहाँ रात का क़याम चाहिए होता है और मुज़दलिफ़ा में भी वकूफ़ होता है। मुज़दलिफ़ा में वकूफ़ का टाइम होता है अज़ान सुबह से लेकर के तुलूए सुबह से लेकर के तुलूए आफ्ताब तक मुज़दलिफ़ा में वकूफ़ करती हूँ कुर्बतल्लाह। ये आपका अरफात का वकूफ़ हो गया, ये आपका मुज़दलिफ़ा का वकूफ़ हो गया। मुज़दलिफ़ा में आपने वकूफ़ कर ली, आपका हज मुकम्मल। मैंने जो वीडियो भेजी थी वो वकूफ़ैन की बहुत अहम है, जिसे ना देखिए फ़ौरन देखिए। लिंक क्या उसके अंदर, लिंक की जरूरत नहीं। मैंने 2.5 घंटे की जो थी उसको कम करके सिर्फ 22 मिनट है।
जस्ट 22 मिनट्स की है, वो आप ज़रूर देखिएगा, आपको अंदाजा होगा। वो जितने जो हमारे साथ दूसरे थे सारे के सारे 14 सबक रोशन हो गए। ये क्या बताया आपने, क्योंकि वो चीज़ जो प्रैक्टिकली जो आप फेस करेंगे वो ज़रूरी है कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये सारी रूटीन की चीज़ें हैं। तवाफ़ कोई और कर लेगा, नमाज कोई और पढ़ लेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर लेगा, लेकिन वकूफ़ जो है आपको और आपको ही करना है। वो सफ़ा का वकूफ़ और आपने सॉरी अरफात का वकूफ़ और मुज़दलिफ़ा का वकूफ़ आपने कर लिया। करने बाद अब आप लोग मिना की तरफ रवाना हुए। मिना की तरफ जब रवाना होंगे तो भी हम सब साथ चलेंगे। एक पार्टी होती है बसों में जाती है, एक पार्टी पैदल जाती है, वो वहाँ डिसाइड करेंगे। हम लोग मिना में पहुँचने के बाद सबसे पहले अपने खेमे में जाएंगे। खेमे में जाने के बाद इंतज़ार करेंगे तब वक्त दोपहर हो जाए। दोपहर होने के बाद हम लोग अहले सुन्नत के लिए मुस्तहब है कि वो लोग अल्लाह सुबह से लेकर के दोपहर तक कंकर माने। उस वक्त बेइंतहा दाम होता है, काफ़ी लोगों की वहाँ पर हलाकतें होती हैं, लेकिन हमारे महाराजा कराम ने हमको ये कह दिया है कि आप लोगों के लिए मुस्तहब ये है कि आप लोग बाद नमाज ज़ोहर कंकर मारें। बाद नमाज ज़ोहर जब बड़े शैतान को साथ कंकर मारते हैं तो एकदम से पूरा का पूरा मजमा जो है मौत काफ़ी कम हो जाता है। तकरीबन 90% लोग जो है कम हो जाते हैं। हमारे लिए बहुत आसान होता है कि ये तक देखा गया है कि मैं अपना सीना जो है शैतान बड़े शैतान के मुडेर से मिला करके कंकरियाँ ख़वातीन भी ऐसी हैं बिल्कुल मिला करके मार सकती हैं। तो इंशाल्लाह इस साल भी ऐसे ही होगा, वहाँ पर आसानी से कंकर मार लेंगे। आपको साथ जुड़े रहना है, बड़े शैतान को सिर्फ 7 चक्कर मारना है, सिर्फ 7 कंकर मारना है। आपकी पीठ जो होगी किबले की तरफ होगी, आपकी पीठ पुश्त किबला होगी। जब बड़े शैतान को हम लोग 9 तारीख को 10 तारीख को जब मारेंगे तो हमारी पीठ पीछे होगी और पीठ पीछे किबला होगा। 7 कंकर ये हमारी हमारा काम खत्म हो गया। वापसी के लिए पूरे कारवां के साथ साथ रहना है। वहाँ अगर आप हो गए तो या पहला दिन है आप कहीं इधर उधर हो जाएंगे, मुश्किल होगी। आप लोग सारे काफ़ी के साथ जुड़ करके इंशाल्लाह वापस उसी खेमे में जहाँ चले थे वहाँ आ जाएंगे। आपका फिर वहाँ पर अगले दिन यहाँ पे आराम करना है आकर के। वो वक्त ऐसा होता है कि इंसान इंतहाई थका, इंतहाई सब बस नहीं चलता क्या करे। तो आप मुसलसल जाग रहे होते हैं, अरफात का, मुज़दलिफ़ा का, मिना का, थकन नींद सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। तो जैसे ही आप जैसे गिर जाते हैं, जो बिस्तर दिया जाता है बस जैसा तैसा आप गए, आपको जैसा भी वहाँ से मिलता है खाने पीने का आप दिया और आप सो गए, आपने आराम किया। अगले दिन हमारा मिना का जो 11 तारीख होती है, 10 तारीख को हमने बड़े शैतान को 7 कंकर मार लिए, 11 तारीख को हमने तीनों का शैतान को कंकर मारे, छोटे को, दरमियाने को, बड़े को, इन तीनों को 7 कंकर मारने। कंकर वगैरह आपको दे दिए गए, कंकर की थैली आपको मिल गई है। आपको पहले दिन जाएंगे छोटे शैतान को, पहले दिन छोटे शैतान को 7 कंकरियाँ मारी जाएंगी। मैं छोटे शैतान को 7 कंकरियाँ मारती हूँ, उसे जिंदा कह देना काफ़ी होता है, कोई आगे पीछे कहने की जरूरत नहीं होती है। फिर हम लोग दरमियानी शैतान को इसी तरीके से, और हमारी किबला जो था पहले कहते हैं रूह का किबला, वो पुरुष का किबला हो गया। लेकिन दूसरे दिन हमने पहले शैतान को मारा तो हमारा चेहरा किबले की तरफ होगा। इसी तरह दूसरे शैतान को, फिर तीसरे शैतान को टूल पर होगा। ये हम तीनों शैतान को कंकर मारने के बाद फिर वापस आ जाएंगे। ये हमारा 11वां दिन मुकम्मल हो गया। 12 तारीख के लिए सुबह 12 से लेकर 12 तक हमने कंकर मार देना। मज़े की बात की है, जिस साले को हमारे यहाँ ये कहा गया है कि आप सुबह से लेकर के दोपहर तक कंकर माने, वहाँ उल्टा मामला है, कहते हैं दोपहर के बाद मुस्तहब है। हमारे महाराजा ग्राम में कहते हैं ऐसा अब सुबह मुस्तहब है। पहले हमने मारा था कंकर मारा था दोपहर के बाद, हमें मजमा काफ़ी कम मिला। आज उनके लिए क्या सुबह न मारो, आप देखिए वो लोग इंतज़ार में रहते हैं, कंकर ये हाथ में इंतज़ार करेंगे ये लोग निकले। हम लोग सुबह 9 बजे तक 10 बजे तक मार के आ चुके होते हैं, मार के आ चुके होते हैं। फिर हम वापस आ गए। तीसरे दिन हमारा सारे तीनों शैतानों कंकर मारे, अपने वापस खेल में आ गए। अब हमारे जाने का टाइम है, जाने का टाइम बता दिया जाए कि 12:30 नमाज के वक्त हम लोग मीनार को खाली करते हैं। तो हम ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसा सिस्टम करते हैं कि हम लोग पूरा काफिला लेकर के वहाँ से बाहर निकल आते हैं और मक्का की तरफ जहाँ हमारा खेमा है, जहाँ हमारा अजीज़ बिल्डिंग है, वहाँ पहुँच जाते हैं। इस चीज़ से हमारा हज मुकम्मल होता है। लेकिन वो जो 5 चीज़ें जो रह जाती हैं हमारी, उसमें ये कि जब तक कि हमारा एहराम नहीं उतरेगा, एहराम का सब कब उतरेगा, जैसे शैतान को कंकरी मारी जाते हैं बड़े शैतान को, तो हमारा हमें कुर्बानी की, कुर्बानी भी आपने खुद नहीं करना पड़ेगा, हमने कुर्बानी कर दी, बस ऐलान कर दिया कि आपकी कुर्बानी हो गई। खुदा का खासा कुर्बानी नहीं भी होती तभी एहराम उतर जाता है, यहाँ तक हमें छूट मिली हुई है। बड़े शैतान को कंकर मारने के बाद कुर्बानी की जाती है। कुर्बानी सिर्फ हमारी जिम्मेदारी होती है, आपकी कुर्बानी आपकी तरफ से कर दी जाती है। कुर्बानी करने के बाद आपका एहराम सफर खुल जाता है। अब आप जब मक्का पहुँचे तो आपके दिन में 5 काम है। 5 काम ये कि हमारे खमसा करना है। हमारे खमसा 5 हैं कि आपने भैया सब कुछ कर चुके हैं, आपको तवाफ़ करना है,
نماز پڑھنا ہے، صحیح کرنا ہے، تفسیر کر چکے ہیں آپ نے، طواف اسی نماز یہ 5 اعمال خمسہ کہلاتے ہیں۔ چاہے تو اسی دن اعمال خمسہ کر سکتے ہیں جس میں کسی میں اتنی ہمت ہے، طاقت ہے کہ جس دن بڑے شیطان کو ساتھ کرنی ماری تھی اور آپ فری ہو گئے تھے، آپ کی قربانی ہو گئی تھی، تو آپ چاہیں تو اسی دن جا کر کے مکہ جا کر کے آپ اعمال خمسہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ خستہ ہوتے ہیں، جن میں اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم بعد میں میٹنگ میں واپس آ کر کے اعمال خمسہ کریں گے، تو اعمال خمسہ بعد میں بھی کیے جا سکتے ہیں۔ لوگ وہ جوان، وہ عورتیں، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں ان کی ہمت ہے، وہ لوگ سیم ڈے بھی یعنی 10 تاریخ کو بھی اعمال خمسہ کر سکتے ہیں۔ یہ اعمال خمسہ مکہ میں آنے کے بعد، عزیزیہ میں آنے کے بعد، جانے کے بعد آپ نے اعمال خمسہ مکمل کیے، آپ کے سارے مکمل ہو گئے، یہ آپ کا حج ہو گیا ہے۔ یہ مختصر خاکہ یوں بتایا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں ریفلیکٹ کر لیں۔ آپ سے یہاں پر سمجھیے آپ کا حج آپ کا ہو گیا، آپ کو حج مبارک اللہ کے ثواب دیجیے۔ شروع ہونے سے پہلے جو حج کے جو انچارج ہیں وہاں پر ان سے بات کی کہ میں اپنے حاجیوں کو کیا میسیج کنوے کروں، اب اپڈیٹڈ انفارمیشن مجھے چاہیے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ برائے مہربانی 8 مئی کو اپنے تمام حاجیوں کو لے کر کے الائنڈ بینک میں پہنچ جائیں۔ اگر وہ خود تمام چیزیں لینا چاہتے ہیں تو 10 بجے پہنچ جائیں، خود جا کے لے لیں۔ لیکن اگر آپ میرے تھرو لینا چاہتے ہیں تو آپ 8 بجے کے بجائے 9 بجے کے بجائے 10 بجے 2 بجے دن میں آ جائیں۔ 2 بجے دن میں آتے ہیں تو الائنڈ بینک میں، تو میں کہا یہ میری سب سے بہتر ہے کہ 2 بجے دن کو الائنڈ بینک کے کارنر پہ ہم لوگ پہنچ جائیں گے۔ 2 بجے دن کو 8 تاریخ ذہن میں بات آ گئی۔ 8 تاریخ کو 2 بجے دن الائنڈ بینک کے کاؤنٹر پہ جو کہ حاجی کیمپ میں دیکھا ہوگا آپ نے، الائنڈ بینک کے حاجی کیمپ کے کاؤنٹر پہ پہنچ جائیں گے۔ وہاں پر ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں ہر کوئی پاسپورٹ اپنا لے کے آئے گا تاکہ اسٹیکر لگا دیا جائے۔ پاسپورٹ کی کوئی چندہ ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ اپنے ساتھ پاسپورٹ رکھیے گا، کوشش کیجیے گا ہر ایک آئے، کیونکہ آپ کو جو موبائل بھی ساتھ لے کے آئیے گا، موبائل میں آپ کو باقاعدہ وہ اس میں سم لگائی جائے گی۔ موبائل اپنے ساتھ آئیے گا، پاسپورٹ ساتھ آئیے گا، رسید اپنے ساتھ لے کے آئیے گا۔ آپ کو وہاں پر شناختی لاکٹ ملے گا۔ شناختی لاکٹ اہم ترین چیز ہے۔ اس شناختی لاکٹ کو ہمیں یعنی کاروان کے جو سرکاری انتظامیہ اس کو درکار ہوتا ہے۔ شناختی لاکٹ ہمیں یوں چاہیے ہوتا ہے جیسے ہی ہم مدینے پہنچتے ہیں تو مدینے کے لیے ہمیں کمرے کا حصول، کمرہ حاصل کرنا ہے۔ کمرہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں شناختی لاکٹ ہر ایک کا چاہیے ہوتا ہے۔ شناختی لاکٹ اگر آپ کے گلے میں آویزہ ہے تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ فلاں آمنہ کو یا ریحانہ کو یا رضوانہ کو فوراً طلب کریں، نہیں ممکن ہو پاتا، کہاں ہے کچھ پتہ نہیں۔ ہمیں ہر ایک کا شناختی لاکٹ وہ ہمیں فوری طور سے چاہیے۔ اگر ہم نے پہلے لے لیا آسانی ہے، اگر ہم کسی وجہ سے نہیں لے سکے تو جہاں بھی آپ ہیں فوری طور سے میرے یا میرے نومینیٹڈ بندے ہوں، چاہے وہ سہیل صاحب ہوں، چاہے وہ منظر صاحب ہوں، چاہے ایکس ہو، چاہے وائی ہو، کسی کو میں نومینیٹ کر دوں گا، آپ ان کو شناختی لاکٹ آپ دے دیں تاکہ شناختی لاکٹ جیسے ہی میرے پاس آ جائے گے میں لے کر کے وہ بلڈنگ کا جو انچارج ہوتا ہے کمروں والا اس کے پاس سامنے رکھوں گا، مجھے فوراً کمرہ نشان کر دیا جائیے، آپ کا کمرہ نمبر جا کے لے لیجیے اور شناختی لاکٹ کو خود اپنے پاس رکھ لے گا۔ تو شناختی لاکٹ اگر پہلے سے ہم کو دے دیں تو ہمارے لیے آسانی ہوگی، لیکن شناختی لاکٹ اگر آپ دیتے تو آپ کے پاس کیا رہے گا پروف، اس کے لیے اس کی کاپی کرا لیجیے گا، فوٹو کاپی، کیونکہ شناختی کارڈ میں باہر کر کاپی ہو جائے اچھی بات ہے، شناختی لاکٹ کی کاپی اپنے پاس رکھ لیجیے گا۔ شناختی رکھ لیں گے تو ہمیں آسانی ہوگی، تو وہاں ایک شناختی لاکٹ چاہیے ہوگا، قدم قدم پہ اس کی ضرورت ہوگی، ہر لمحے ہر وقت پہنے رہیے گا تاکہ وہاں پر جگہ جگہ چیکنگ ہوتی ہے۔ نوز کارڈ بھی ہوتا ہے، وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے، وہ وہاں پر آپ کو شناختی لاکٹ کی بنیاد سے ملے گا۔ سامان کی لسٹ آپ کو بتا دی گئی ہے۔ سامان کی لسٹ کے اندر کوئی ایسی چیز جو آپ کے بیگ دیا ہے، مینا کا بیگ ہے، مینا کے بیگ کے اندر کم سے کم یہ تو بہت ساری چیزیں مینا کے متعلق بتا دی جائیں گی۔ مینا کے لیے کم سے کم بیگ لیا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے انٹورس ہیپننگ ہوتی ہے جس پہ ہم بالکل کچھ نہیں کر سکتے، بالکل پھر بے بس ہوتے ہیں، بڑے بڑے کوئی حادثہ ہو گیا، کچھ چیز ہو گئی، کیا کریں؟ تو آپ کے لیے سوائے اس کے کہ بس میں چارہ نہیں پیدل چل رہا ہے، یہ بیگ ایسا چھوٹا ہلکا پھلکا جو بیٹھ ہے کاروان بلال کا، وہ بیگ آپ کے لیے کافی سوٹ کرتا ہے۔ تو جب آپ ایک میرا دیکھیں گے اس کے اندر کئی دو ایک چیزیں ہیں جو آپ کے لیے کافی کم آئیں گی۔ تو ایک تو یہ
ایک چیز اور ہے کہ اس میں ابھی دو قسم کے لوگ بیٹھے ہیں, لانگ والے, شارٹ والے. شارٹ والے جب ہماری کلاس ہوئی تو الگ ہو جائیے. شارٹ والے کی حیدر اقبال کہاں ہیں, ذرا جی میں آتے ہیں. یہ شارٹ گروپ کو شارٹ کتنے ہیں, ہارڈلی 9 ہے. شارٹ والے کو اپنے نام بتا دیجیے گا. آپ بھی شارٹ والے ہیں, شارٹ والے الگ ہو جائیے گا, مجھ سے ملیے گا شارٹ والے, تاکہ ہم بتا دیں کہ مولانا ابھی جو آئے سے بیٹھے تھے, ابھی آپ نے دیکھا تھا مولانا صاحب آئے سے بیٹھے تھے, تھوڑے سے بیٹھے چلے گئے. کون, علی رضا جعفری صاحب, وہ شارٹ میں آئے تھے, وہ شارٹ میں لے کے جائیں گے. میں لانگ میں ہوں گا, یہ حیدر ہوں گے, میسم ہوں گے, آپ کو ساتھ لے کے مولانا ہوں گے, ساتھ ساتھ پورا کاروان اور کاروان عالیہ ایسی کے لوگ ہوئے سب ساتھ چلیں گے. بہت آسانی چیز ہے, ہر چیز آپ کو مل جائے گی. تو شارٹ کا الگ ہوگا, لانگ کا الگ ہوگا. آپ کو رائٹ بینک APL 86 لاک پہ جائے گا. ویزا جو ہے وہ ایکسس ندیم فاطمہ, ان کا پتہ کر لیے گا, بتا دیے گا. میرے کیونکہ فنگر پرنٹ نہیں آ رہے ہیں تو برائے مہربانی آپ دیکھ لیجیے گا, بتا بھی دیجیے گا وہاں پر, ان کے مینشن کر دیے گا. آپ لوگ پاسپورٹ لے کے آئیے گا تو اس میں پیلا کارڈ لگاؤ, آپ کا پیلا کارڈ اس میں لگاؤ, پاسپورٹ کے ساتھ پیلا کارڈ لے کے وہاں پہنچے گا تاکہ وہ اس کو پراپرلی اسٹیبل کر دے گا. وہاں جاتے ہی سب سے پہلے کہ پیلا کارڈ دکھائیے, تو پاسپورٹ پیلا کارڈ, اس کے اوپر پاسپورٹ اسٹیکر لگ جائے گا, وہاں کا حج کا اسٹیکر آپ کے پاسپورٹ پہ لگ جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ پہنچیے گا تو اپنا شناختی کارڈ, وہ سوری پیلا کارڈ, پاسپورٹ کے ساتھ وہاں پہنچیے گا. سامان کی جس آپ کو دے دی گئی ہے, اس کے اندر احرام کے لیے خواتین کا احرام, جب آپ لوگ وہاں مدینے جائیں گے, مدینے کے لیے کھولیا آپ اپنا احرام, خواتین خاص طور پہ. ایک چیز جو آپ لوگ خواتین سے کہتے ہیں لیکن خواتین نہیں اس کے اوپر اس کو مینٹین نہیں کر پاتی, وہ یہ کہ دوران حج, دوران زیارت آپ اگر اپنے کاروان کی آبا پہنے نا, میلے ہونے کا نہ ڈر کہ بھائی میلے ہو جائے گی, نہیں, آپ کو پہنے ضرور پہنے. میں انشاءاللہ آپ کو اسٹیکر دے دوں گا, کاروان بلال کے اسٹیکر الگ بنایا ہے وہ میں دے دوں گا انشاءاللہ آپ کو. جب آپ میرے پاس ہوگا الگ سے دے دیا جائے گا, کہ اگر آپ کو اسٹیکر چاہیے ہوگا, درکار ہوگا تو آپ کو اسٹیکر مل جائے گا, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو اسٹیکر مل جائے گا. اور وہاں جب پہنچیں گے انشاءاللہ ہم لوگ حاجی کیمپ کے اوپر, وہ کوشش یہ کرے گا مجھ سے ملاقات کر کے جائیں, ایک دم سے چلا نہ جائے. ہو جائے کوئی ایسی میسج کرنا ہوتا ہے جو کہ پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ 8 بجے چلے, اب اگلے دن فلائٹ ہماری فلائٹ ارلی 8 میں ہوتی ہے, تو ہمیں فلائٹ کا بھی ٹائم کا ہوتا ہے. تو وہاں مدینے پہنچنے کے بعد ہمارے پاس کافی کم ٹائم ہوگا. یہ ساری چیزیں میں نے حضرت الامام بتائی ہیں, اور جو چیزیں دی گئی ہیں آپ کو اس کی لسٹ مجھے صاحب کا دینے کے لیے, وہ ساری چیزیں لسٹ ہے جو سامان دیا گیا ہے. اسی طور سے میں چاہتا ہوں پڑھ لیں, کیونکہ ذرا مشکل سے آرٹیکل بنتے ہیں. اس میں ایک آرٹیکل داڑھی والا آرٹیکل ہے, اس کے لیے یہ نہیں, صرف بہت سارے بڑے علماء نے بھی اس کو پسند کیا ہے, وہ بہت مشکل سے بنایا گیا ہے. کوئی بھی اگر آرٹیکل لکھا جاتا ہے 10 کتابوں کو دیکھ کے لکھا جاتا ہے, یہ نہیں کہ ذہن میں آ رہا ہے لکھا جا رہا ہے, 10 کنسلٹ کرنے کے بعد لکھا جاتا ہے, اور پھر یہ کسی بڑے عالم کو دکھایا جاتا ہے تو کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. تو یہ آرٹیکل داڑھی کا اور حجاب کا وہ بھی آرٹیکل آپ پڑھیے گا, حیادت بعد موت پڑھیے گا, زیادہ راہ وہ آپ کو دے دیجیے تاکہ آپ کے باقاعدہ عبادت کے اندر کام آئے گی. مومن کامل وہ ایسی مومن کامل ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اپنے شوہر سے, اپنے بیوی سے اٹیچ ہے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے مومن کامل کے نمبر. آپ تو غور سے پڑھیے گا, جو اس کے اندر ہدایات ہیں پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کہاں کھڑے ہیں, کس حد تک ہیں. تو آپ کو مارکنگ دی جا رہی ہے, مارکس دیے جاتے ہیں. یہ مولا کے 40 فرمان مولا کے, مولا نے کہا کہ اگر اپنے آپ کو پرکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ تم کہاں کھڑے ہو. تم انتہائی قریب ترین عزیز سے اگر شوہر ہے تو بیوی سے کہے تو میرے متعلق ان 40 کے بتاؤ کہ نمبر کتنے مل رہے ہیں, تو اندازہ ہو کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. ان کا سخاوت پتہ چلا, سخاوت کو بول بل, اور آپ کی بیوی بول رہی گی, آپ کہتے ہیں جھگڑا مستقل جھگڑا کرتے ہیں, تو ان کا کوئی چیز مطلب ایک چیز کی تم تڑساتے ہیں تو اس کے ریمارکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ کچھ اور ڈفرینٹ, یہی بیوی کا معاملہ ہے, شوہر کا معاملہ ہے. آپ اس آرٹیکل کو جو مومن کامل ہے وہ آپ آپس میں بیٹھ کے آپ کو جب پڑھ لیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا. انتہائی قریب تو آپ کے ہو, چاہے وہ بیٹی ہو, چاہے بیٹا ہو, چاہے شوہر ہو, چاہے بیوی, وہ ضرور دیکھیے گا. ٹی کیپ ہے وہ آپ پڑھیے, اس استعمال گا. گرمی کے درمیان ٹی کیپ جو آپ ہے وہ دیے گا, ٹی وی کی بہت ہم نے کافی دیکھے گا, اس میں مشکل سے کام ہوا ہے. ٹی کیپ اچھی لوگ پسند کرتے ہیں. ہمارا مونوگرام سعودی لوگ پسند کرتے ہیں. ٹی وی کا جو ہے نا, ٹی وی کا سعودی گورنمنٹ تک کا سب سے اچھا جو ہے مونوگرام ایک کاروان بلال والوں کا ہے.
عمر مسدہ پہ ایک نیئر وہاں پہ باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں عمر تمتع پر ایک باقاعدہ خاکہ ہے تمتع کا بھی ہے. طواف اور سعی کی دعائیں کی ایک الگ کتاب مل جائے گی. وصیت نامے کو خاص طور سے میں نے کہا تھا، میں بھول گیا وصیت نامے کو. وصیت نامہ پچھلے 2-4 سال پہلے کسی خاتون نے مجھے فون کیا تھا کہ دلوازہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وصیت نامہ دیا، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، ہم لوگ پریشان تھے کہ ساری ان کی جائیداد وہ ساری چیزیں کیا کریں. وصیت نامہ ان کے کاغذات میں مل گیا ہے. اس سے یہ آسانی ہوئی. ایک چیز مینشن ہے کہ یہ اس میں تو وصیت نامہ خدا کے بعد شہر امام کہتے ہیں کہ وصیت نامہ ہو سکے تو اپنے سرانے تکیے کے نیچے رکھو، یعنی کہ اپنے قریب رکھو. وصیت نامہ آپ لوگ باقاعدہ بھر کر کے لکھ کر کے جائیں گے، رکھ دیں گے، بتا دیں کہ یہ سیلڈ کور ہے، مر جاؤں میں خدا نہ خواستہ یہ وصیت نامہ دیکھ لیتا. اور ہر لمحے وصیت نامے رکھیں. وصیت نامے کو پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا. ہمیں کل کا نہیں پتہ ہوتا ہے، یعنی ماضی کے اندر میں نے پتہ نہیں کتنی میتیں میں نے ان کو غسل بھی دیا تھا، ان کو تصویر بھی کی اور درپے بھی پڑھائی تھی. ماضی میں بہت سی خرابیاں ہوئی ہیں. اس پہ کی بوتل کیوں تھی خاص طور سے بڑی والی، چھوٹی آئی تھی لوگوں کا یہ بہت چھوٹی ہے نہیں چلے گی. ہم کبھی بڑی بڑی لا کے ہمارے بیچارے صحیح صاحب ہیں، ہمارے بیچارے یہ آپ کے ان کے بھائی ان سے منگوائی لا کے دیا اسپرے کی بوتل بڑی والی، قدم دور پڑتی ہے. وہاں پچھلے سال بہت برا حال ہوا تھا. اسپرے کی بوتل ہاتھ میں ضرور رکھی ہے اپنے ساتھ میں. پانی کی بوتل ہے. پھر جائے نماز خاص طور سے کرنا ضرور پڑتی ہے. شناسی لاکٹ ہے، شناسی کارڈ، سعودی لائن کا ٹکٹ ہے، سب چیزیں آپ کو وہاں ملیں گی. میں نے ایسی پڑھ دی آپ کے اس میں کر جائے.